بھی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ مال کی زکات اس طرح ادا کرتا ہے مال کی زکات اس طرح ادا کرتا ہے کہ یہ مال خود اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے انسان کو مال دیا ہے، چاہے وہ مال انسان تجارت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ملازمت اور نوکری کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، مال اس کا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی آدمی ہمیں 1,00,000 روپے دے اور 1,00,000 روپے دینے کے بعد 90,000 روپے واپس لے لے اور 10,000 ہمیں دے دے تو یہ بھی اس کا احسان، کیونکہ 1,00,000 پورے اسے کیے تھے اور 90 کیے، 10 تو واپس، 10 تو باقی رکھے، یعنی 10 کا تو ہمیں مالک بنایا۔ اور اگر کوئی آدمی 1,00,000 دے کر 75,000 واپس لے لے، 25 ہمیں دے دے، اور بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہے وہ سب اسی کا ہے، اور اس کے بعد لینے کا وقت آیا تو حق تعالیٰ کتنا فرما رہا ہے؟ 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 روپے میں 2.5 پیسہ، ایسا کہو 100 روپے میں 2.5 روپیہ، بس اتنا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس کو حق تھا کہ جتنا دیا پورا کا پورا ہم سے واپس لے لیتا، اور اس کو یہ بھی حق تھا کہ حق تعالیٰ یہ حکم فرما دے کہ 2.5% اپنے پاس رکھو، باقی سب اللہ کے راستے میں دے دو، اس لیے کیا ہوا تو میرا ہے۔ اس کے باوجود ہم تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں؟ دیا ہوا سارا میرا ہے، لیکن صرف 2.5% میرے نام پر نکالنا ہے، باقی سب تمہارا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح رہتا ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تجارت کی اور تجارت کی وجہ سے مال ہمیں حاصل ہوا، لہذا یہ مال ہمارا ہے کیونکہ ہم نے تجارت کی۔ لیکن انسان یہاں دھوکہ کرتا ہے۔ اگر تجارت کی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا تو کوئی تاجر بیچارہ پریشان حال نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے نظام کیسا بنایا ہے۔ دنیا والوں نے کوئی اس طریقے سے اجتماع اور کوئی اس طرح کانفرنس نہیں کیے کہ بھئی اتنے آدمی کاروبار کریں گے، جوتے کا، اتنے چپل کا، اتنے گھڑی کا، اتنے چشموں کا، اتنے کپڑوں کا، اتنے غلوں کا، اتنے فرنیچر کا، اتنے موبائل کا، یہ کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کے دلوں میں ارادہ پیدا فرمایا کہ وہ فلاں کاروبار کرے، فلاں کاروبار کرے، فلاں کاروبار کرے۔ کاروبار کیا اس کے اختیار میں تھی، لیکن کاروبار کے نتیجے میں آدمی کو دولت مل ہی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی صبح سے شام تک دکان پر بیٹھتا ہے اور 500 روپے بھی نہیں کماتا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور 5,000 روپے کما لیتا ہے۔ زمین کی دلالی کرنے والے، زمین خرید و فروخت کرنے والے، کبھی 5 دن میں سودا ہو جاتا ہے، 1,00,000 2 لاکھ 5 روپے 1,00,000 روپے کما لیتا ہے، اور کبھی مہینے نکل جاتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں کماتا۔ تو کمانا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن کمائی پر رزق کا دینا یہ اسی کا کام ہے۔ اگر وہ چاہے تو رزق دے، وہ چاہے تو رزق نہ دے، ہم دکان پر بیٹھے رہے، لیکن اللہ کسی گاہک کو توفیق دے گا تو ہماری دکان پر آئے گا، اگر توفیق نہیں دے گا تو وہ ہماری دکان پر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں ایک عالم گزرے ہیں حضرت مولانا محمد سیدی کیفی رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان میں لاہور میں یا کراچی میں ان کا کتب خانہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا بہت زیادہ بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ راستے شہر کے پانیوں سے بھر گئے۔ دل میں خیال آیا اتنی ساری بارش ہے، راستے پانیوں سے بھر گئے ہیں
اور میرا کتب خانہ دینی کتابوں کا ہے، اور دینی کتاب کی دلچسپی کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان کی ساری ضرورت سارے چوچلے پورے ہو جاتے ہیں، پھر کبھی اس کو توفیق ہوتی ہے کہ کوئی دینی کتاب خریدے۔ چنانچہ آج جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دکان کھولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ خیال ہے۔ لیکن یہ بڑے آدمی بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، تو ان کے دل کا خیال آیا کہ بھائی رزق کو کمانے کے لیے اللہ نے یہ سبب میرے لیے پیدا فرمایا ہے، کتب خانہ۔ میرا کام ہے دنیا دار الاسباب ہے، سبب کو اختیار کرنا، رزق دینا نہ دینا اس کا کام ہے، میرے بس میں ہے، میں اتنا کر لوں۔ چنانچہ بارش سے بچتے ہوئے چھاتا لی اور اپنے گھر سے نکلے اور کتب خانے میں پہنچے۔ بارش خوب برس رہی ہے، تھوڑی دیر ہوئی، کہا کہ اب تو کوئی گھر جانے والا نہیں ہے، قرآن کریم لیا تلاوت کرتے رہے۔ لیکن جیسے یہ قرآن کریم لیا تلاوت کرنا شروع کیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی چھاتے میں کوئی رین کوٹ میں آ رہا ہے، اور کافی اس طریقے سے خریدنے والے جس طرح روزانہ آتے تھے اس دن بھی پورے آئے، اور آنے کے بعد کتاب خریدی اور کتاب خریدنے کے بعد چلے گئے۔ صبح سے دوپہر تک روزانہ جتنی کمائی ہوتی تھی آج بھی اتنی کمائی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اسباب پر رزق مل بھی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر بارش کے یہ دکان کو خالی کر دے، کوئی بکری نہ ہو، اور اللہ چاہے تو بارش کے ہوتے ہوئے بارش کے بہت زیادہ برمار ہونے کے اللہ رزق دینا چاہے تو آدمی کو بھیج دے۔ تو میرے بھائی ہم دکان پر جاتے ہیں، آفس پر جاتے ہیں، کارخانوں میں جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی گاہک کو نہ بھیجے تو ہمیں اس سے کس طرح ملے گا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تجارت کرتے ہیں اس لیے ہمیں مال ملا ہے، باقاعدہ تجارت سے مال ملا ہے، لیکن مال کو پہنچانے والا گاہک کی شکل میں ہم تعالیٰ شانہ کا نظام ہے، اسی نے کسی بندے کے دل میں تدل بات ڈالی کہ تمہیں یہ چیز خریدنا ہے۔ یہ آدمی ذرا سوچے، مثلا ایک شہر ہے، وہاں ایک چشمے کی دکان ہے، وہاں کوئی تاجر بیٹھا ہوا، تو اس شہر میں بہت ساری چشموں کی دکان ہے، اس کے اگل بغل میں اس کے سامنے دکان ہے۔ اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا کہ اسی کی دکان پر جاؤ وہاں سے خریدو تو وہ آئے۔ اگر اللہ اس کے دل میں نہ ڈالتا بلکہ دوسری دکان کا دل میں ارادہ پیدا فرماتا تو وہاں جاتا۔ معلوم آدمی تجارت کرتا ہے، لیکن تجارت کے ذریعے سے رزق ملتا ہے یہ ضروری نہیں، اللہ چاہے تو ہی کسی گاہک کے دل میں ڈالتے ہیں، اور گاہک اس طریقے سے اس دکان پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس طریقے سے وہ چیز کو خریدتا ہے۔ آدمی نوکری کرتا ہے، روزانہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، مہینہ پورا ہوتا ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ مہینہ پورا اور اس کو مل جائے، لیکن اللہ جب تک سیٹ کے دل میں نہیں ڈالتا وہاں تک رزق نہیں ملتا ہے۔ کبھی کوئی فراڈی کرتا ہے، کبھی کوئی دھوکہ کرتا ہے، کبھی کوئی بہانہ نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، سال بھر محنت کرتا ہے، اللہ چاہے تو اس کے ذریعے سے رزق عطا فرما دے، اور اللہ نہ چاہے تو رزق عطا نہ فرمائے۔ آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم زمین کی کھدائی کرتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، بس ہمارا تو یہی کام۔ اگر اللہ رزق دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسی بیج سے گوبر نکالتے ہیں، اور گوبر نکالتے ہیں وہ سخت زمین کو پھاڑتی ہے اور باہر نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو کتنی کمزور، ایک 3 سالہ بچہ اس کو مسلنا چاہے، اس کو ختم کرنا چاہے ختم کر دے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایسی گوبر کو، ایسی نرم اور کمزور چیز کو زمین کے سینے کو پھاڑا، اس سے نکالا، اور اس کے بعد یہ بڑھا، اس پر ہوا بھی چلی، اس پر گرمی بھی آئی، اس پر بارش بھی ہوئی، یہاں تک کہ وہ تناور درخت ہوا۔ تو دیکھو ہم نے تو کیا کیا، زمین کی کھدائی کی، ہم نے تو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد کھاد ڈال دیا، اس کے بعد ہم نے نہیں کچھ کیا، اللہ نے سارا نظام کیا، یہاں تک کہ یہ درخت ہوا، اس پر خوشے آئے، اس پر غلہ آیا، اس درخت پر پھل آئے، اس پر پھول آئے، اور پھر اس کو نکالا، اس کو الگ کیا، اس کو بیچا۔ میرے بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ کاشتکاری ہم کرتے ہیں اس لیے ہمیں رزق ملتا ہے، نہیں، اللہ چاہتے ہیں تو رزق ملتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو رزق نہیں ملتا ہے۔
اسی کے بعد مطلب کاشتکار اور کھیلود آدمی پورا سال خوب محنت کرتا ہے، اور جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے خلیان کو اپنی کھیتی باڑی کو بھرا ہوا دیکھتا ہے۔ ادھر رات ہوئی، اس پر وہ ٹڈی کا لشکر آیا اور اس طریقے سے چیچک کا لشکر آیا اور اس نے سارا تباہ کر دیا۔ اللہ چاہے تو رزق دیتا ہے، اللہ چاہے تو رزق نہیں دیتا۔ تو دنیا میں انسان اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب کے نتیجے میں ہم تعالیٰ شان اس کو دیتا ہے، تو جو کچھ دیا ہے وہ اسی کا ہے۔ اب اگر کسی کا ہے، کسی نے ہمیں دیا ہے تو اس کو حق ہے کہ پورا دے دے۔ اگر اللہ نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں تو اس کو حق ہے کہ وہ 5 لاکھ پورے دے دیتا اور کہتا کہ بھائی میرا مال ہے، زکات میں پورے کا پورا نکال۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اس طرح یہ کہا کہ کل کا کل اپنے پاس رکھو، 2.5% نکالو۔ اب تعالیٰ شان کا یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ صرف 2.5% اپنے پاس رکھو، کل کا کل نکالو۔ ہے وہ مانی دے، چاہے تھوڑا دے، چاہے زیادہ دے، چاہے نہ دے، اللہ کی شان غریبی دیکھی۔ رزق دینے والا وہ ہے، تجارت کے ذریعے سے وہ دیتا ہے، کاشتکاری کے ذریعے سے وہ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے نوکری اور ملازمت کے ذریعے سے وہ دیتا ہے، اور کسی بہانے وہ دیتا ہے۔ لیکن دینے کے بعد جب رہنے کا وقت آئے تو کہا سب کا سب آپ کے پاس رکھو، 97.5% آپ کے پاس رکھو، صرف 2.5% نکالو۔ آپ بتاؤ یہ اللہ کی طرف سے جہاں یہ خریدا ہے وہاں بہت بڑا انعام ہے یا نہیں؟ اس کو تو آپ تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ 2.5% اپنے پاس رکھو، باقی 97.5% نکال دو۔ لیکن ہم تعالیٰ شان نے فرمایا کہ نہیں، 97.5% تمہارے پاس، صرف 2.5% کو نکالو۔ تو دیکھو اتنی آسان شریعت ہے اور اتنا آسان نظام ہے کہ زکات کے بارے میں اتنا بڑا احسان ہے کہ معمولی بہانے اللہ خوب دیتا ہے اور پھر زکات کے لیے تھوڑا سا قدم اتار لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ زکات پورے حساب سے نکالے۔ دیکھو آدمی نے حساب کے بغیر زکات نکالی، مان لو کہ اس کے ذمہ 1000 روپے زکات بنتی تھی اور اس نے 990 روپے زکات نکالی، 10 روپے باقی رہ گئے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ کسی آدمی نے زکات پورے ادا نہیں کی، تو جتنا حصہ باقی رہا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے زکات ہونے کے ناطے، اگر اس کے اچھے مال کے ساتھ وہ حرام مال ملے گا تو اس کے کل مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ 990 روپے نکالتا ہے اور 10 روپے نہیں نکالے، یہ 10 روپے اس کے دوسرے پیسے کے ساتھ ہے، وہ دوسرے پیسے کو برباد کر دے گا۔ بہت بڑی بچنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی مکمل پورا حساب کرے اور حساب کرنے کے بعد نکالے۔ دیکھو آدمی صدقہ کرتا ہے، اب تعالیٰ شان فرماتا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کسی کو بھی دیکھیے، کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ یہ آدمی خیرات کرتا تھا اس لیے کنگال ہو گیا، یہ آدمی صدقہ دیتا تھا اس لیے غریب ہو گیا، یہ آدمی زکات اور صدقہ فطر ادا کرتا تھا اس لیے غریب ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا تاجر تھا غریب ہو گیا، بہت بڑا بلڈر تھا غریب ہو گیا، بہت بڑا وکیل تھا غریب ہو گیا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا غریب ہو گیا، بہت بڑا انجینئر تھا غریب ہو گیا، بہت بڑا نواب تھا غریب ہو گیا۔ آپ سب کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ایک آدمی صحیح طریقے پر اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا تھا اور خرچ کرنے والا غریب ہو گیا۔ حدیث میں کہ صدقہ کبھی کسی مال کو کم نہیں کرتا ہے، بلکہ روایت میں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ زکات ہو، چاہے صدقہ الفطر ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو، تو جب اس طریقے سے وہ صدقہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلقا، اے اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا عوض عطا فرما، بدلہ عطا فرما۔ لہٰذا جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، چاہے وہ واجب صدقہ ہو چاہے نفلی صدقہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا عوض اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اور آگے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا مالا تلفا، جو آدمی مال کو روکے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اور ہوتا ہی ہے، آدمی جب مال کو اس طرح روکے رکھتا ہے نہ
زکات ادا کرتا ہے، نہ قربانی کرتا ہے، نہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، نہ اپنے معاملات کے نفقے کو ادا کرتا ہے، نہ اپنے غرباء اور مسکینوں کو دیتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، نہ اس کو اس کا استعمال نصیب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد ایسی فضول خرچی کرتی ہے کہ فضول خرچی کے بعد چند دنوں میں اس خاندان کا کباڑا نکل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں دینے والا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے تھوڑا دیتا ہے، اور دینے میں دو قسم، ایک تو فرض اور واجب ہے، وہ تو چاہے نہیں، اس کے علاوہ بھی نقدی طور پر دے، روپیہ طور پر دے۔ ہم دیکھیں کہ بھائی ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں کون ایسے لوگ ہیں جو شریف ہیں اور مانتے نہیں اور ضرورت مند ہیں، یہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی اس طریقے سے مدد کرنی چاہیے، روپیہ طور پر للہ سے بھی اس طریقے سے کریں۔ میں تو پہلے بھی یاد کر چکا ہوں کہ 2.5% زکات نکالتے ہیں، اس سے تو مال کی حفاظت اور بڑھوتری ہے، لیکن اگر بہت زیادہ برکت چاہیے تو یہ اب ہمیں سمجھنا چاہیے برکت کس کو کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں صدقہ نکالیں گے تو مال میں برکت ہوگی، زکات ادا کریں گے تو مال میں برکت ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال میں برکت ہوگی۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ عام طور پر برکت کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 50 روپے ہیں تو 100 روپے ہو جائیں گے، یہ برکت کا معنی نہیں۔ برکت کا معنی ہے ایک ایک کسی مال میں برکت کا ہونا اور ایک ایک کسی مال میں برکت کا نہ ہونا، بے برکتی کا ہونا۔ مال میں برکت یہ ہے کہ تمہاری اپنی جتنی آمدنی ہے، اس آمدنی سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر لیں گے، تمہیں دوسرے کا محتاج نہیں بنے۔ اور بے برکتی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہوگا، لیکن اس مال کی اس وجہ سے بھی تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، ضرورتیں تمہاری گھٹتی رہے گی۔ ایک آدمی بیچارہ کھیتی باڑی کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور اس کی 15,000 روپے تنخواہ ہے۔ اب 15,000 روپے لے کر آتا ہے، ماشاءاللہ گھر میں کھانا پینا اور ساری ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے، یہاں تک کہ 1,000 بچتے بھی ہے، جس میں کچھ صدقہ بھی کرتا ہے۔ اور ایک آدمی ہر مہینے 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، 1.5 لاکھ کمایا، کمانے کے بعد گیا راستے میں ڈاک دیا اور پستول بتائی کیسے نکالا، اور میں بھی جان خطرے میں ہے۔ ہمیشہ 1.5 لاکھ ملے اس کو اپنی تنخواہ کے، لیکن گھر لے کر نہیں پہنچ سکا۔ یہ بات میں بے برکتی ہے کہ وہاں 15,000 سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، یہاں 1.5 لاکھ سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ یا 1.5 لاکھ دیے اور اپنے گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ اوپر سے بچہ گر گیا، بیچارے کی دماغ کی رگ پڑ گئی ہے، اس کو اسپتال میں داخل کرنا ہے۔ اب جو اسپتال میں پہنچے اور چند دن ہوئے تو 1.5 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ تو اس کا گر گیا۔ راستے میں آ رہا تھا، بہترین گاڑی میں سوار تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کو خرچہ آ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بس آئے دن کوئی نہ کوئی خبر۔ گھر پہنچنے کے بعد کوئی سکون نہیں ہے، جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ خرچے، کہیں اس کو دینا ہے، کہیں اس کو دینا ہے، کہیں یہ نقصان ہے، کہیں یہ خرابی ہے، کہیں یہ پریشانی، یہ بے برکتی۔ برکت اس کا نام نہیں ہے کہ 50 سے 100 ہو جائے اور 100 سے 200 ہو جائے، اور بے برکتی اس کا نام نہیں ہے کہ 100 سے 50 ہو جائے۔ واقعی صورت تو یہ ہے، آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اگر اس کے پاس 100 روپے ہیں، 10 روپیہ خرچ کیا تو واقعی دیکھنے میں کم ہوگا کہ پہلے 100 تھے اب 90، لیکن اس 90 میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرنا ہے۔ اور وہ برکت کیسے ہوئی کہ اس 90 میں اس کی روزمرہ کی ساری ضرورتیں بلا کسی احتیاج کے، بلا کسی پریشانی کی پوری ہوتی۔ اور اگر میرے بھائی بے برکتی ہے تو خوب کما رہا ہے، لیکن خوب کمانے کے بعد اس کی ضرورتیں اس سے زیادہ بڑھتی ہے، بیماریاں اس سے زیادہ بڑھتی ہے، پریشانیاں اس سے بڑھتی ہے، کمائی خوب بڑھ رہی ہے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، یہ بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو جو ہمیں مال دے رہے ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فرائض کے علاوہ، واجبات کے علاوہ نوافل صدقے کا جو خوب اہتمام کرے۔ آخری اشرا پورا ہو رہا، پہلا اشرا پورا ہو رہا ہے رحمت کا۔ میں اپنے سارے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو 8 ہوتے ہوئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں ویرانی شروع ہو گئی۔ پہلے تو رمضان کی ابتدائی دنوں میں نماز پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے، نہیں تھے۔ میرے بھائی بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا، یہ رحمت کا مہینہ ہے،
رحمت کے مہینے میں اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے مہینے میں اللہ کی رحمت سے ہم محروم رہے۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ آنے والا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اگر مغفرت چاہتے ہیں تو رحمت کی جو شکلیں ہیں اس کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ ہم فرض نمازوں کا باجماعت اہتمام کریں گے، ہم تلاوت کا اہتمام کریں گے، چوراہوں اور بازاروں کو آباد کرنے سے کم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر اس طرح ماحول کیا تو انشاءاللہ رحمت کے بعد مغفرت کا عشرہ ہمارا آسانی سے اچھا گزر سکتا ہے۔ اللہ تعالی شان ہمیں توفیق عطا فرمائے، رحمت کے اس آخری دنوں کی قدردانی، رحمت کے عشرے کے آخری دنوں کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدك يا رب العالمين ونصرف على ما علمتنا من المناجاة المقبول من قولات عند الله وصلوات الرسول وصل عليه مختلف الدهور والقبول وانشعر بالقلوب من الرسول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يزيد قائله الا بطاعتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي ہمارے ہاتھ پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے بلا استحقاق کے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ اس کی قدردانی تو یہ ہونی چاہیے کہ رات دن امید کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرتے، بڑا اور غفلت سے اپنے آپ کو بچا دے۔ اے اللہ جو غفلت کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو گناہوں سے اوپر ہو چکے ہیں، اے اللہ رمضان کے مقدس مہینے کی ہم نے ہم کو درجوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اے اللہ نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، نہ توبہ استغفار کا اہتمام ہے۔ اے اللہ پوری زندگی غفلت میں گزری ہے، 11 مہینے غفلت میں گزرے ہیں۔ اے اللہ اگر یہ ایام بھی غفلت میں گزر جائیں گے تو آخر بیداری کے ایام کون سے ہوں گے، توبہ کے ایام کون سے ہوں گے، آپ کو راضی کرنے کے ایام کون سے ہوں گے۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما، ہمیں ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ غفلت کی زندگی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لاپرواہی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں طاعت کا ذوق اور شوق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بعد اور دوری نصیب فرما۔ اے اللہ قلوب گندے ہو چکے ہیں، قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، اے اللہ سب کچھ پسند ہے، نہیں پسند تو آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت پسند نہیں ہے۔ اے اللہ اس جرم سے ہمیں معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ اے اللہ طبیعت میں صلاح و تقویٰ عطا فرما، طبیعت میں پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کی لذت نصیب فرما، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر اعمال صالحہ کا ذوق و شوق نصیب فرما۔ اے اللہ گندے دلوں سے اے اللہ گندگی ہی نکل سکتی ہے۔ اے اللہ قلوب کو پاک کرنے والی ذات آپ ہے۔ اے اللہ سارے انسانوں کے قلوب کو پاک کر دیجیے، رذائل سے صاف کر دیجیے۔ اے اللہ نیکیوں کا جذبہ اور شوق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قدم قدم پر آپ کے حبیب کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی ذات عالی کی معرفت نصیب فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت اے اللہ اس کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے گناہ کیے، گناہ کرتے کرتے گناہوں کی لذت کو محسوس کیا، گناہ کرنا آسان ہو گیا، گناہ کو چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اے اللہ دل کو پلٹ دے، اے اللہ دل کو بدل دے، اے اللہ دل کو بدل دے۔
اے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما کہ آپ کی اطاعت کا اور آپ کی فرمانبرداری کا ذوق پیدا ہو، اے اللہ اس کی حلاوت پیدا ہو، اے اللہ اس کی چاشنی پیدا ہو، اے اللہ ہمیں اطاعت سے محبت ہو، اے اللہ ہمیں بہت غلاموں سے معاصی سے نفرت ہو، اے اللہ جس طرح ہمارے بگڑے ہوئے ہیں گناہ ہمیں پسند ہے، اے اللہ نیکیاں ہمیں پسند ہونے لگے، اور جس طرح نیکیوں سے بہت ہیں گناہوں سے نفرت ہونے لگے، اے اللہ قلوب کی اصلاح فرما، اے اللہ قلوب کی اصلاح فرما، اے اللہ نظر میں پاکیزگی کی نصیب فرما، زبان میں پاکیزگی کی نصیب فرما، اے اللہ قوت سماعت میں پاکیزگی کی نصیب فرما، اے اللہ ایک عضو میں پاکیزگی کی نصیب فرما، اے اللہ ایک عضو کو آپ کی فرمانبرداری کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے ڈیڑھ عمر کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، ہمارے بڑوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے بہن بیٹیوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کے ایک بندے کی ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، اے اللہ اس ملک میں امن قائم فرما دیجیے، پورے عالم میں امن قائم فرما دیجیے، اے اللہ فتنہ فساد سے دنگا فساد سے پوری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ رمضان عافیت کے ساتھ پورے اس کی شکل اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ پھر دین کے فتنے سے حفاظت فرما، اشرار کے شرور سے حفاظت فرما، رشتہ دوانوں کی رشتہ دوانی سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ایک انسان پر یہ مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ گزرے، اے اللہ اس کی شکل اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اس کے حلال اور طیب نصیب فرما، جس نے کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، حرام نسبت سے ہماری حفاظت فرما، مشتبہ نسبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جس کے حالات کے اثرات کو مرتب فرما، اے اللہ زینا ہم سے ہوتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، اے اللہ جھوٹ ہم سے بولا جاتا ہے، کون سا گناہ ہے جو اس سے زمین پر ہم نے نہیں کیا ہے، اے اللہ آپ کی ذات بڑی کریم ہے، ہم گناہ کرتے رہے، آپ ستائی کا معاملہ فرماتے رہے، اے کریم آقا جس طرح آپ نے ستائی فرمائی، اے اللہ آپ معاف بھی فرما دیجیے، اے اللہ آپ معاف بھی فرما دیجیے، اے اللہ آئندہ اس سے بچا لیجیے، اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے ہمیں چھڑا دیجیے، اے اللہ اپنی غلامی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے آپس کے اتحاد کو قائم فرما، آپس میں محبت قائم فرما، انتشار اور اختلاف کو ختم فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی مدد سے اور ہدایت انبیاء و رسل علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين.